کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ مدینہ کے اندر ایک حکیم نے آ کر حکمت کی دکان کھولی، حارث بن کلدہ الثقفی اس کا نام تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس نے آ کر دکان کھولی، وہ کئی دن تک دکان پر بیٹھا رہا اور ایک بھی پیشنٹ اس کے پاس نہ آیا۔ اندازہ لگائیں، اتنی بڑی بستی کے اندر ایک ہی حکمت کی دکان ہے اور اس کے پاس ایک بھی پیشنٹ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نا، آج اس شہر کے اندر سینکڑوں کیا ہزاروں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ڈاکٹر حکیم کی دکان پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں اتنی بڑی مدینہ کی بستی ہے اور اس کے اندر ایک دکان آ کر حکیم کھول رہا ہے اور اتنے دن بیٹھا رہتا ہے، پیشنٹ ایک بھی نہیں آتا ہے۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے دکان بند کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے بندے بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ اگر یہ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کہاں سے لیتے ہیں؟ کہ دکان تو واحد میں نے یہاں آ کر ڈالی ہے اور بندہ اتنے دنوں کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی پیشنٹ آئے اور اس کو دوا دوں اور وہ تندرست ہو، ایک بھی پیشنٹ یہاں میرے پاس نہیں آیا ہے۔ تو آخر آپ نے ان کو کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے صرف ان کو 2 اصول دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا کھانا نہیں ہے، اور جب بھوک لگنے پر کھانا کھانے بیٹھو تو ابھی کچھ بھوک باقی ہو کے کھانا چھوڑ دینا ہے۔ بس فرمایا یہ 2 اصول دیے ہیں اور اس کی بنا پر یہ بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو اصول ہوتے ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے ہوتے ہیں۔ آج اگر ان 2 اصولوں کو ہم بھی تھام لیں تو کتنی ساری بیماریوں کے اندر ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے سے ہم بچ جائیں، مگر ہمارا حال یہ ہے وقتاً فوقتاً جس وقت بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے، قطع نظر اس کے کہ جسم کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، بھوک ہے کہ نہیں ہے، ہم فوراً کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مہمان کوئی آ جائے تو وقتاً فوقتاً جس وقت مرضی وہ آیا ہے، چاہے وہ بیچارہ یہاں تک سیر ہو، لازمی ہے جی کوئی نہ کوئی چیز اس کے آگے رکھی جائے اور لازمی ہے کہ اس کو کھلائی جائے پلائی جائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیماریاں تو ہم خود مول لے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ 2 اصول دیے، اور میں کہتا ہوں صحت مندی کے حوالے سے حکمت کی دنیا کے اندر اس سے بہتر اصول آج تک نہ کوئی سامنے آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے۔ سمپل سا اور سادہ سا اصول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک کوئی چیز کھانی نہیں ہے، اور جب بھوک لگنے پر چیز کھانی شروع کی، ابھی کچھ بھوک باقی ہو، جسم کو یہاں تک نہیں بڑھنا ہے بلکہ کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ نے اس حکیم کو یہی جواب دیا کہ یہ 2 اصول ان کو سکھائے ہیں اور اس کی بنا پر یہ بیماریاں ان کے قریب تک نہیں آتی ہیں۔ تو آج اگر بیماریاں ہمارے قریب آ رہی ہیں تو کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم بیماریاں تو خود ان کو سہیڑ رہے ہیں۔ ہارون الرشید کے دربار کے اندر ایک مرتبہ مختلف ملکوں کے 4 نامی گرامی حکیم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون الرشید نے ایک سوال کیا ان سے کہ تم مختلف ملکوں کے ہو اور چاروں بڑے نامی گرامی حکیم ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک چیز ایسی بتائیں کہ جو جسم کو فائدہ تو پہنچا رہی ہو لیکن اس کو نقصان کوئی نہ پہنچائے۔ ایک اٹھا، اس نے کہا جی ہلیلا سیاہ، جس کو ہماری زبان میں حریر سیاہ کہتے ہیں، یہ سیاہ حریر، اس کا حکمت میں نام ہلیلا ہے، ہلیلا سیاہ۔ اس نے کہا جی ہلیلا سیاہ بڑے کام کی چیز ہے اور وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور نقصان بالکل کوئی نہیں پہنچاتی ہے۔ اچھا جی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے حکیم سے پوچھا ہاں بھی تم بتاؤ۔ اس نے کہا جی حبر رشاد، حبر رشاد ہماری زبان کے اندر حالیوں کو کہتے ہیں، یہ بیجوں والی دکانوں پر عام ملتی ہے، حالیوں یا حالیہ یا حالوں، یہ تینوں ہی اس کے نام ہیں، حالوں، حالیہ، حالیوں، یہ تینوں اس کے نام ہیں۔ تو اس نے کہا جی حبر رشاد کہ یہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اور نقصان کوئی نہیں پہنچاتی۔ اس کے بعد تیسرا حکیم اٹھا، اس نے کہا کہ جی گرم پانی، گرم پانی جو ہے نا یہ انسان کے معدے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اب چوتھا حکیم خاموش بیٹھا ہوا تھا، چوتھا خاموش بیٹھا تھا۔
ہارون رشید نے کہا تم کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے خاموش بیٹھا ہوں کہ یہ تینوں ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیسے غلط کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھیں جی، پہلے نے کہا ہلیلا سیاہ، تو ٹھیک ہے اس کی یعنی وہ حریر سیاہ ٹھیک ہے، اس کے فائدے بہت ہیں انسانی باڈی کے لیے، لیکن بہرحال ساتھ اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ وہ معدے کو رونتی ہے، معدے کے اندر خراش پیدا کرتی ہے، انفیکشن پیدا کرتی ہے، تو اس لیے اس کا جواب غلط ہے۔ اس نے کہا، دوسرے نے کہا حالیوں یا حبر رشاد، تو حبر رشاد جو ہے نا وہ معدے کے اندر پھسلن پیدا کرتی ہے، فائدہ اس کا اپنی جگہ پر ہے، بینیفٹ ہے، لیکن ساتھ اس کا یہ ایک مائنس پوائنٹ بھی ہے، نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ وہ معدے کے اندر پھسلن پیدا کرتی ہے۔ اس نے کہا، تیسرے حکیم نے کہا جی گرم پانی، تو ٹھیک ہے گرم پانی کا بھی بہت سارا فائدہ ہے انسانی باڈی کو، مگر وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ معدے کو ڈھیلا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تم بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر صورت میں فائدہ دیتی ہے، نقصان بالکل کوئی نہیں دیتی۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا یہ کہ جب تک بندے کو سچی بھوک نہ لگے تب تک وہ کھانا نہ کھائے، اور جب سچی بھوک کے لگنے پر کھانا شروع کرے، ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی تینوں حکیم جو تھے نا، انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ واقعی جو یہ کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ایسا اصول ہے یہ کہ انسان کو صحت مند رکھنے کے حوالے سے میں کہتا ہوں جسم کے اندر جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے وہ میل کچیل ہیں جو کھانے کی بد پرہیزیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے، ہومیوپیتھک سے پوچھ لیں، ایلوپیتھک سے پوچھ لیں، طب یونانی سے پوچھ لیں، کئی معاملات کے اندر ان کے آپس میں کئی اختلافات ہیں، مگر اس نقطے پر ان سب کا اتفاق ہوگا کہ جتنی بیماریاں ہیں نا وہ ساری کی ساری اس میل کچیل سے پیدا ہوتی ہیں جو اوور ایٹنگ کے نتیجے میں انسان کے اندر جسم کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے 5 طریقے ہیں پھر جو طب یونانی نے دے رکھے تھے صدیوں سے۔ سب سے پہلا طریقہ فاقہ، نمبر 2 جلاب، نمبر 3 پسینہ کے ذریعے سے۔ اب یہ آج چیزیں تو ساری ہے ماضی کا قصہ بن چکی ہیں، یہ نسل تو جانتی بھی نہیں ہے، پرانی نسلوں سے پوچھیں وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ پرانے حکیم طبیب کس طرح علاج کیا کرتے، پسینہ۔ اور نمبر 4 انیما، پرانے لوگ جانتے ہیں، نئی نسل اگر نہیں جانتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا، میرے پاس کل 10 منٹ ہے۔ انیما۔ اور نمبر 5 ہے خون نکلوانا، جسم سے خون نکلوانا بھی بہت سی بیماریوں کے، یہ جونکے وغیرہ لگوانے کا آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ 5 طریقے ہیں جو طب یونانی کے اندر جسم کے ان میل کچیل اور زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے نا، باہر نکالنے کے لیے 5 طریقے تاریخ کے ہر دور کے اندر استعمال ہوتے رہے ہیں، اور بغیر کسی مبالغہ آرائی کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، پورے وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان 5 میں سے ٹاپ آف دی لسٹ طریقہ جو ہے فاقہ کا ہے، جو انتہائی بے ضرر ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں پورے وجدان سے، پورے یقین سے، پورے تیقن سے کہہ رہا ہوں، اور اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں جتنا یقین آپ کو دن کے دن ہونے کا ہے کہ ان 5 طریقوں کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ جو طریقہ مانا ہوا طریقہ ہے فاقہ کا۔ ہندوستان کا ایک بڑا نامی گرامی حکیم ہے ہرنام داس کبیراج، اس بندے کی کتاب سے میں نے زندگی کے اندر بہت استفادہ کیا۔ ہدایت نامہ صحت، اتنی کی موٹی کتاب ہے، ہمارے پاکستان میں چھپتی ہے، مل جاتی ہے۔ ایسی انمول باتیں وہ کر گیا ہے نا اس کتاب کے اندر، بڑے سادہ انداز کے اندر وہ اس کتاب کے اندر دکھتا ہے کہ دنیا کی 3/4 بیماریوں کا بہترین علاج فاقہ ہے۔ 3/4 بیماریاں 75% بیماریوں کا علاج ہرنام داس کبیراج کہہ رہا ہے بہترین علاج فاقہ ہے، کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے، جسٹ کچھ دن کے لیے فاقہ اختیار کر دے۔ اور فاقہ کا آگے سب سے بہترین اور پیٹنٹ نسخہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ فاقے کی بہترین صورت ہے۔ اب ہرنام داس کبیراج کل کی بات ہے، ہندوستان کے اندر بیٹھ کر یہ بات لکھ رہا ہے، تاجدار کائنات نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ خیر الدواء العزم،
کہ بہترین علاج جو ہے وہ فاقہ ہے. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. خیر الدوائے العزم، بہترین علاج، بہتر علاج جو ہے وہ فاقہ ہے. اور فاقے کا میں نے بتایا کہ بیسٹ میتھڈ جو ہے وہ روزہ ہے. روزے کے علاوہ آپ فاقے کا کوئی میتھڈ استعمال کریں گے نا تو کبھی اپلائی کر سکیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے. اب آپ کہیں جی میں نے آج شام تک کچھ نہیں کھانا ہے، دوپہر کو ممکن ہے آپ کی قوت ارادی ویسے ہی جواب دے جائے، اور آپ کہیں نہیں مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، یہ تھوڑا سا تو کھا لوں. یہ روزہ ہے جناب جو آپ کے اندر اتنا ضبط پیدا کر دیتا ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی جب روزہ رکھ لیتا ہے، چاہے وہ روزہ گرمیوں کا ہے، جتنی مرضی بھوک ہے، جتنی مرضی پیاس ہے، اسے پتہ ہے ٹھیک ہے 15-16 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس پر روزہ خوشگوار اثرات نہیں ڈالتا ہے، خاص طور پر نظام انہضام پر. ہضم کا جو پورا ایک سسٹم ہے جس کے اندر معدہ ہے، جگر ہے، انتڑیاں ہیں، لبلبہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سارے کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ روزہ ان پر کیا کیا اثرات مرتب کرتا ہے، خاص طور پر جگر پر. جگر کا حال یہ ہے کہ آپ ایک لقمہ بھی لیتے ہیں نا، جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے نا جگر فوراً حرکت میں آتا ہے، اس کا کام شروع کر دیتا ہے اپنا. اور جگر بیچارے کو تو سارا سال نہ جاگتے ہوئے نہ سوتے ہوئے کسی وقت بھی کوئی ریسٹ ہی نہیں ملتی ہے. اس کا کام بھی ڈبل ہے. ایک تو جو پہلی غذا پروسیس میں چل رہی ہے نا، ہضم ہو رہی ہے، مختلف مراحل میں سے گزر رہی ہے، اس پورے پروسیس کی جگر نے نگرانی کرنی ہوتی ہے. دوسری طرف جو نئی غذا ابھی پہلی ہضم نہیں ہوئی تھی اور نئی غذا اپنے اندر بھیج دی، اس کو ایک طرف سٹور کرنا ہے، پائپ لائن میں رکھنا ہے کہ پہلے والی غذا اپنے پروسیس میں سے گزر جائے تو پھر اس کی باری آئے گی. اب جگر کے یہ ڈبل کام ہے، اور جگر بیچارے کو کسی حال میں بھی ریسٹ نہیں ملتی ہے. یہ روزہ ہے جو سال کے بعد آتا ہے اور ہر دن کے اندر 4-4 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے جگر کو بالکل ریسٹ دے دیتا ہے. 12 بجے سے لے کر 6 بجے تک شام تک غذا تقریباً ہضم ہو چکی ہوتی ہے، اور سٹور والا جو معاملہ ہے نا، سٹور کرنے والا، اس سے تو جگر بالکل فارغ ہو جاتا ہے نا. بس آگے وہ جو پہلی غذا ایک دفعہ سحری کے وقت کی آئی اسی پر پروسیس کرنا ہے نا، نئی غذا شام تک آنی نہیں ہے. اور اتنا خوشگوار اثر اس کا جگر کے اوپر پڑتا ہے کہ وہ نئے سرے سے جوان ہو جاتا ہے. اسی طرح معدے کو جو ریسٹ ملتا ہے اس کے نتیجے میں ایسی خوشگوار متوازن رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو معدے کو بھی نئے سرے سے ایک زندگی دے دیتی ہیں. اسی طرح انتڑیوں پر، پھیپھڑوں پر، دل پر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں میڈیکل سائنس کی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کی اوور ہالنگ ہے جو یہ روزہ جو کر دیتا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آئیے آپ کو میں ویسٹرن کے ایک ڈاکٹر کی تحقیق بتاؤں جس نے سال ہا سال تک، یورپین ڈاکٹر ہے، کیتھولک ڈاکٹر جعفرائے اس کا نام ہے، اس نے کئی سال تک ریسرچ کی روزے پر، کئی اینگلوں سے ریسرچ کی. اس کا یہ شوق تھا، فیلڈ تھا. ریسرچ کرنے کے بعد اس نے اپنی تحقیقات جب شائع کی تو اس کے اندر اس نے سجیسٹ کیا، اس نے کہا کہ پوری کائنات روزہ رکھتی ہے، انسان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. اس نے کہا جانور بھی روزہ رکھتے ہیں، درخت بھی روزہ رکھتے ہیں، درخت بھی روزہ رکھتے ہیں، جانور بھی رکھتے ہیں. وضاحت کرتے ہیں اس نے کہا جب یہ چیزیں بھی روزہ رکھتے ہیں تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اسے اپنی بہتری کے لیے، اپنے نشو و نما کے لیے، اپنی بقا کے لیے لازماً روزہ رکھنا چاہیے. آگے پھر اس نے کوئی تفصیلات بیان کی اپنے اس دعوے کی. اس نے کہا دیکھیں برفانی علاقوں کے اندر بے شمار پرندے ہیں جو برفانی زیادہ برفیں جب پڑتی ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. کئی جانور ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں بتایا کہ وہ غاروں میں چلے جاتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں، اور 2-2 3-3 4-4 ماہ تک سرما کے موسموں کے اندر لمبی نیند میں چلے جاتے ہیں. اور ایک بات تو آپ نے اور میں نے بھی سنی ہوئی نا اپنے ہاں سانپ کے حوالے سے، سردیوں کے اندر سانپ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، تو میں نے بچپن سے یہ بات سنی، پڑھی تو اب ہے نا، مطلب بڑے ہو کر پڑھی، سن بچپن سے رہے تھے کہ سردیوں کے اندر سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے اور 2-2 3-3 4-4 ماہ وہ سو کر ہی گزار دیتا ہے. اور میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر جعفرائے یہ کہہ رہا ہے کہ سانپ اور اس طرح کے دیگر کئی جانور
سردیوں کے اندر ایک لمبی سلیپ میں چلے جاتے ہیں، لمبی نیند میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتا وہ لمبی نیند جو ہے نا وہ ان کے لیے ایک روزے کا کام کرتی ہے، اور اس عرصے کے اندر وہ دوبارہ ایک فریش ہو جاتے ہیں. دوبارہ جب وہ باہر آتے ہیں نا اس لمبی سلیپ سے تو ان کو ایک تر و تازگی میسر آ چکی ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر جعفر آئے نے یہ بھی لکھا، اس نے کہا کہ سانپ جب اپنی برونی کھال کو اتارتا ہے، جھلی جس کو کہتے ہیں، کینچلی غالباً اس کا نام ہے، اس کو جب اتارتا ہے تو یہ بھی روزے کا ایک انداز ہے. اس نے کہا سانپ کے جو فاضل مادے ہیں نا، زائد ضرورت مادے جسم کے، وہ سارے سمٹ سمٹا کر برونی جھلی کی طرف آتے ہیں اور وہ اس جھلی کو اتار دیتا ہے، اور اتارنے کے بعد بالکل وہ ہلکا پھلکا فریش ہو جاتا ہے. پھر ڈاکٹر جعفرائی نے کہا خزاں کے موسم کے اندر پتے جب جڑتے ہیں تو یہ کیسے جڑتے ہیں؟ اس نے کہا درختوں کے سارے فاضل مادے کٹھے ہو کر سمٹ سمٹا کر پتوں کی طرف آتے ہیں، وہ پتے خشک ہوتے ہیں اور پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر نئے شگوفے پھوٹتے ہیں اور درخت کے اندر نئی بہار آ جاتی ہے، نئی تازگی آ جاتی ہے. اس نے کہا انسان بھی اگر اپنے اندر فریشنس لانی چاہتا ہے، اگر تر و تازگی لانی چاہتا ہے، اپنے آپ کے اندر ایک نکھار پیدا کرنا چاہتا ہے، نشو و نما چاہتا ہے، تو کہتا ہے اس کے لیے بھی بہتر صورتحال یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. یہ ڈاکٹر جعفر آئے جو ویسٹرن ہے، یورپین مصنف ہے، محقق ہے، وہ اپنی تحقیق کا نتیجہ بتا رہا ہے. جب ان حقائق پر غور کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. اگر روزے کے اندر اور کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا، صرف ہماری جسم کی بہتری اور نشو و نما کے لیے ہی یہ ہوتا، تو تب بھی میں سمجھتا ہوں یہ اتنا عظیم و شان عمل تھا کہ ہمیں اپنی جسمانی بہتری کے لیے گاہے بگاہے روزے رکھنے چاہیے تھے. کوئی بھی بینیفٹ اور نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ اس کے نتیجے میں جسم کو ایک تر و تازگی مل جانی ہوتی، جسم کو فریشنس مل جانی ہوتی، جسم کے فاضل اور زائد مادے اور جسم کی غلاظتیں جو اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، بیماری پیدا کرتی ہیں، ان سے نجات مل جانی ہوتی. اگر یہ ایک ہی بینیفٹ ہوتا نا روزے کے اندر، تب بھی روزہ اتنا عظیم و شان عمل تھا کہ اسے اپنایا جانا چاہیے تھا. مگر اللہ کی عزت کی قسم، روزے کے بے شمار فوائد میں سے یہ ایک فائدہ ہے. یہ تو ضمنی فائدہ ہے چونگے کے اندر، یہ کوئی اصل فائدہ نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں بتایا ہے کہ روزہ رکھو تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم جسمانی طور پر صحت مند ہو جاؤ گے. اللہ نے تو کہا میں نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقویٰ مل جائے. جب تقویٰ مل جائے گا تو میرے قریب آ جاؤ گے، میرے دوست بن جاؤ گے، میری محبت کے دائرے میں آ جاؤ گے، میرے قرب کو پالو گے، میری رضا اور خوشنودی کو پالو گے. یہ تو ضمنی فائدہ ہے روزے کا، اور یہ ضمنی فائدہ اتنا بڑا ہے کہ ڈاکٹر جعفرائے کہہ رہا ہے کہ جہاں ساری کائنات روزہ رکھ رہی ہیں وہاں انسان اشرف المخلوقات ہو کر روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ اس کو رکھنا چاہیے. تو یہ اس خالق کی بندہ پروری ہے نا کہ وہ عمل جو ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری تھا، ہماری صحت مندی کے لیے، ہمارے جسم کی تر و تازگی کے لیے ضروری تھا، اس کو پکڑ کر اس نے اعلیٰ درجے کی عبادت بنا دیا کہ تم روزے رکھو. اس کے نتیجے میں تمہیں جسمانی صحت تو ملے گی، مگر جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ میری رضا اور خوشنودی مل جائے گی اور میرا کرم مل جائے گا. اور کہتا ہے میں نے جنت کے اندر 8 دروازے رکھے ہیں، ان 8 میں سے ایک دروازہ اسپیشلی میں نے روزہ داروں کے لیے مخصوص کر دیا ہوا ہے. اس کے اندر روزہ داروں کا اکرام کرتے ہوئے انہیں اسپیشلی اس دروازے سے انٹر کیا جائے گا جنت کے اندر. سو عزیزان من، ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا ٹاپک تھا روزہ اور جسمانی صحت. تو باقی انشاءاللہ آگے اللہ آپ کی بھی زندگی رکھے، میری بھی زندگی رکھے، آگے روزہ اور روحانی صحت بھی ہے، روزہ اور ذہنی صحت بھی ہے. یہ میں نے ٹاپک لگوا دیے ہیں، یہ ٹاپکس جو اگلے جمعوں کے اندر ہمارے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.